مملکت کسی فرد کی نہیں، پوری کی پوری امت کی، پوری کی پوری قوم نہیں، اس کے لیے کہنا چاہیے امت کا لفظ ہی ہے، پوری امت کی، پوری ملت کی یہ ہے، وہ باہمی مشاورت سے اس کا انتظام طے کرے۔ اور جب قانون سازی کا حق نہیں ہوگا اور دوسرے سے اپنا قانون منوانے کا بھی اقتدار نہیں ہوگا تو مذہبی پیشوائیت تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اسلام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی غیر اسلامی ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہی اس میں نہیں ہے۔ خدا کے احکام اور مملکت کی طرف سے وہ نافذ ہو جاتے ہیں، یہ درمیان میں تو آنے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو مذہب میں آتے ہیں، دین میں نہیں آتا کوئی۔ اسی لیے انہوں نے جو کہا تھا کہ اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں کی، نہ تو یہ پیشوائیت، نہ پیران طریقت، نہ یہ ملوکیت، نہ ہی سرمایہ داری۔ تو پھر سن لیجیے، کسی فرد کی مملکت نہیں، کسی شخص کو حق حکومت حاصل نہیں، یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کو اپنا محکوم بنائے، کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں، مغال نہیں، کوئی رزق سے محروم نہیں، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس کے اندر۔ اور آگے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکے۔ درس میں اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلامی مملکت کے عمال کس قدر اس معاملے میں حساس اور محتاط تھے۔ حضرت عمر کے زمانے رضی اللہ عنہ کا مصر کا گورنر تھا نا، وہ بڑے ملزم صحابہ میں سے تھے۔ ایک ذمی یہودی کو کسی بات کے اوپر ذرا سا غصہ آیا اور اسے کہا حضرت اللہ خدا تجھے دلیل کرے۔ اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو اس پہ سوچا، اپنا استعفیٰ دے کر بعد خلافت میں آ کر کہا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ اسلامی حکومت میں کسی قسم کی ذمہ داری سنبھال سکوں، کہ میں نے آج ایک انسان کی تذلیل کر دی ہے۔ میں تیرا ہی مناتے رہے، ان کو بڑی قابل اور دیانتدار تھے وہ۔ انہوں نے کہا سوال نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں جو مجھ سے ہو گیا، یہ تبدیلی میرے اندر کیوں نہیں آئی ہے کہ خدا نے جو کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو واجب التکریم پیدا کیا ہے، تو میں نے کیوں ایک شخص سے یہ کہہ دیا کہ خدا تجھے دلیل کرے؟ میں اس کا حقدار نہیں ہوں اور نہیں دوبارہ وہ گورنر بنے اس مملکت کے اندر جس کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا تھا۔ عزیزان من، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر، سرمایہ داری کا اور غربت کا پتوار ہی نہیں، فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہتی، جاگیرداریاں اس میں کسی کے پاس نہیں رہتی۔ جب ہر فرد کی ضروریات زندگی باہم پہنچانے کی ذمہ داری مملکت کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر یہ دولت اکٹھی کرنے کا سوال ہی کا ہے کہ لیے وہ اکٹھی کی جائے گی درد ساتھ۔ اور پوری کی پوری امت جو ہے، یہ جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پوری کی پوری امت اس میں شامل ہوگی، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر برابر ہم دوست چلیں گے۔ کوئی میدان ایسا نہیں قرآن کی روح سے کہ جس میں صرف مرد چل سکتے ہیں اور عورت نہ چل سکتی ہو۔ یہ ہے وہ جو مساوات دی ہوئی ہے۔ انسان کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتا قرآن ان دونوں، مومن کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتا قرآن ان دونوں کے اندر، برابر کی حیثیت۔ قرآن نے تو یہ جو فریضہ قرار دیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، کہا ہے یہ ہے حکومت کا فریضہ، اس میں خاص طور پہ کہا ہے کہ مومن مرد بھی اسی طرح، مومن عورتیں بھی اسی طرح اس میں شامل ہیں جس طرح سے مومن مرد شامل ہیں۔ اور یہ تو آدھی انسانیت کی تذلیل ہے عزیزان من، کہ اس کو کہا جائے کہ یہ دوسرے گروہ کی معصوم ہے اور یہ اس کی ہر طرح تذلیل کر سکتا ہے، تذلیل ہی نہیں کر سکتا۔
اگلے دن جو کہا تھا نا کہ نئے آئلی قوانین جہاں بڑھیں گے تو یہ مسئلہ پیش ہوا تھا کہ خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، کس حد تک مارنے کی اجازت ہوگی قانون کی روح سے. اور اس میں یہ تھا کہ وہ ویسے تو ہر حد تک مار سکتا ہے، البتہ اگر وہ مارے اور عورت کی آنکھ نکال دے تو اس کا کچھ جرمانہ اس کو دینا پڑے گا. تو وہ دے گا، بیچارہ نے جرمانہ وہ، اور وہ چونی اور دے گا کہ جی دوسری آنکھ بھی کٹ لین دے. چوانی آنکھ جو ہوئی کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسانی ذات کو، جان کو واجب التکریم پیدا کی ہے، احترام والی ہے ہر جان انسان کی برابر کی کیفیت. ان کے یہاں جو قانون آ رہے ہیں نا، یہ قصاص کا قانون ہے نا، قتل کا، تو ان کے یہاں یہ بھی چیز ہے، وہ قتل خطا ہوتا ہے قرآن کی روح سے کہ اس میں ضروری نہیں، اس میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی. وہ خون بہا جسے کہتے ہیں نا، دیت جسے کہتے ہیں، وہ دے دیا جاتا ہے وارثوں کو. تو یہ بن رہے ہیں قوانین، ان کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے مستحر بھی کیا تھا کچھ سال ہوئے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو خون بہا یا دیت ہوگی نا، اگر کسی مرد کو قتل کر دیا جائے تو فرض کرو اس کی دیت 5000 مقرر کی ہے، اسی پائے کی عورت کو قتل کر دیا جائے تو آدھی دیت ہوگی اس کے ساتھ. مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کہتے ہیں آدھی دیت ہوگی. اور یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب وہ تو عورتیں صاحب ان کو پینشن پہ بھیج دو، گھر کے اندر چلی جائیں، باہر بالکل نہ نکلے. ایک بڑی مؤسس کی خاتون نہایت پڑھی لکھی ہوئی، تو وہ اگلے دن آئی تھی کہ قرآن کے احکام کچھ معلوم کرے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر میں یہ بند کر دینے کے لیے یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے یہ ہے کہ یہ جب باہر نکلتی ہیں اس طرح سے تو ہمارا ایمان تھرتھرا جاتا ہے. اس نے کہا کہ اچھا، ہمیں اپنی اور ذمہ داریوں کا تو اس سے پہلے پتا تھا، یہ پتا آج ہی چلا کہ ان کے ایمان کا سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح بچے نے کہا نا کہ اب تو پڑے رہو، ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں، ڈوب جائے گا، مر جائے گا، جان کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. کہنے لگی کہ یہ جو بڑے برخوردار ہیں ان کے ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اندازہ لگائیے، دلیل دیتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ اتنا کمزور ہے ایمان کے لیے، ایک عورت باہر نکلے اور ایمان ختم ہو جائے، سب کیا بات ہے. یہ ہے وہ عزیزان من اسلام آپ کا جو 1000 برس سے چلا آ رہا تھا، ملوکیت کے زمانے کا پیدا کرتا. بادشاہ حاکم مطلق تمام رعایا کے اوپر، وہ اکثر مردوں کے اوپر ہی حکومت ہوتی ہے. یہی بات ہوتی ہے نا کاروبار میں. اس کے اندر ایک اور حکومت کا دائرہ گھر کا جسے کہتے ہیں، وہاں وہ حاکم مطلق، گھر کے اندر یہ حاکم مطلق. قرآن کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے مرد عورتوں پر داروغہ مقرر کیے گئے، حاکم مقرر کیے گئے.